میں بہت خوبصورت تھی۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا نام نورین تھا۔ نورین کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو نورین مجھے شادی کے بارے میں بتانے لگی۔ نورین کی باتیں سن کر میں شادی کے نام سے ڈر چکی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی، رات کو جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو میں کمرے سے نکل کر ڈری ہوئی بھاگ پڑی۔ لڑکیوں نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگیں ایسے نہیں چلے گا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے جب سب لڑکیوں نے مل کر مجھے میرے شوہر کے سامنے، میرا نام سائمہ ہے اور آج میرے بھائی کی شادی تھی۔ میں 15 دن سے پورے زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ پھر وہ دن آ چکا تھا جب ہم بھائی کی دلہن کو لے کر اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ سارے دن کی تھکی ہاری تھکاوٹ سے چور میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ چکی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی شادی کی بہت خوشی تھی۔ اب اتنی تھکاوٹ اور سر درد سے میری جان نکل رہی تھی، مگر وہاں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ شکر ہے سب خیریت سے ہو چکا تھا۔ میں اپنی پیاری سی بابی کو لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھے کچھ دیر پہلے کے منظر یاد آنے لگے کہ میری بابی میرے بھائی کے ساتھ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی ان کی جوڑی پر رشک کر رہا تھا۔ بار بار میری ماں کو گاؤں کی عورتیں یہی کہہ رہی تھیں، بہن کہاں سے یہ دلہن تلاش کر کے لائی ہو، ہمیں تو آج تک ایسی بہو نہیں ملی۔ یہ بات سن کر میری ماں مزید خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ماں کہنے لگی یہ تو میرے بیٹے کا نصیب ہے جو اتنی پیاری دلہن مل گئی۔ اچانک مجھے بھائی کی غصے سے چلانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا بھائی تو بڑا نرم مزاج تھا۔ آج تک میں نے کبھی بھائی کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ پھر آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ اس قدر چلا کیوں رہا تھا؟ میرے ذہن میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ میری ماں پہلے ہی کمرے کے باہر موجود تھی۔ میرا بھائی اپنے سر سے غصے سے اپنا سہرا اتار کر ایک جانب پھینک رہا تھا، کہہ رہا تھا میری بیوی کہاں ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج ہماری زندگی کی نئی شروعات تھی اور وہ میرے کمرے میں موجود نہیں۔ بھائی کی بات سن کر میری ماں کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ ماں کہنے لگی بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ نئی دلہن اپنے کمرے میں نہیں ہوگی تو اور کہاں جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹا وہ واش روم گئی ہو۔ یہ کہنے کے بعد ماں نے بھائی کو ایک جانب دھکیل کر آگے کیا اور خود کمرے کے اندر چلی آئی۔ میں بھی کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ بھائی کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میری ماں کمرے میں داخل ہوئی تو سارا کمرہ خالی تھا۔ میں نے خود اس کمرے کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ ہر چیز ویسے کی ویسی پڑی تھی، مگر میری بابی وہاں موجود نہیں تھی۔ میری ماں نے واش روم کھول کر دیکھا، یہاں تک کہ بیڈ کے نیچے بھی دیکھا، مگر بابی کہیں موجود نہیں تھی۔ ہمیں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی ارے ابھی کچھ دیر پہلے تو میں اسے یہاں کمرے میں بٹھا کر گئی تھی، 10 منٹ کے بعد تم اس کمرے میں واپس آئے تھے، بھلا اتنی دیر میں وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ ماں کی بات سن کر بھائی غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا، کہنے لگا لگتا ہے وہ میری عزت خراب کر کے واپس اپنے مائکے چلی آئی۔ اگر وہ مجھے وہاں نہ ملی تو میں اسے کل ہی طلاق کے کاغذات اس کے گھر بھجوا دوں گا۔ اگر وہ مجھے ملی تو پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ بھائی شدید غصے میں تھا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ماں کہنے لگی نہ جانے اب کیا ہوگا، وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ زیادہ تر لوگ اس وقت سو چکے تھے۔ اگر خاندان تک یہ بات پہنچ گئی تو ہماری بہت بےعزتی ہوگی۔ ایسی باتیں سن کر میں بھی کافی گھبرا چکی تھی۔
ساری تھکاوٹ اور نیند جیسے ایک دم سے ختم ہو چکی تھی۔ آخر ہماری بھابھی کہاں جا سکتی تھی؟ نہ تو ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا، نہ کوئی باہر گیا تھا، پھر بھلا بھابھی بغیر اطلاع کے کہاں جا سکتی تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد بھائی کا فون آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نہ جانے کہ وہ کیا خبر سنانے والا تھا۔ ماں نے جیسے ہی فون اٹھایا، بھائی کہنے لگا، کیا میری بیوی گھر واپس آئی یا نہیں؟ یہ بات سن کر ماں نے فوراً بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، ہاں بیٹا، تمہاری بیوی واپس آ چکی ہے، تم جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ ماں کہنے لگی، ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا جا کر پولیس میں کمپلین کروا دے، لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان بھر میں ہماری بہت عزت خراب ہوگی۔ ماں کی پریشانی سے میں بھی واقف تھی۔ ماں تو رو رہی تھی، مگر میں تو اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ ماں نے بھائی سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ بھابھی گھر واپس آ چکی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، آپ نے بھائی سے ایسا جھوٹ کیوں بولا؟ بھائی جب گھر واپس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں تو بھابھی موجود نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی، میرے پاس اس کا حل موجود ہے، بس تم اپنی زبان کو بند رکھو، اسی طرح آج رات عزت بچ جائے، اگلی صبح دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ماں کیا کرنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ میری ماں نے کیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ماں نے مجھے دلہن کا جوڑا پہنا دیا جو کہ وہاں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں آخر کیا کرنا چاہتی تھی؟ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ میرا میک اپ جلدی جلدی کر رہی تھی۔ میں نے ماں کا ہاتھ روکنا چاہا، ماں نے کھینچ کر مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں رونے لگی۔ ماں کہنے لگی، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی، تم بس خاموشی سے تماشا دیکھتی رہو۔ ماں کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب ماں نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور بھابھی کے سرخ آنچل کو گھونگھٹ گرا کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، ماں مجھے کہنے لگی، بس تم فکر مت کرو، جب تمہارا بھائی واپس آ جائے تو اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔ میرے تو سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کرنے والی ہیں؟ میری بات سن کر ماں نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل آئی کیونکہ میری ماں مجھے ڈانٹ کر وہاں سے نکل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے میری ماں کیا کرنے والی ہے۔ میں اب یوں ہی بیڈ پر بیٹھی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ میرا بھائی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہاں کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرا سانس بھی رکنے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے والد کو کینسر تھا۔ میں جب 15 سال کی تھی تو میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری میرے بھائی پر آ چکی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے جی نہیں چرایا تھا۔ جو بھی کام ہوتا میرا بھائی خوشی سے کر دیتا، کبھی کسی بات پر روک ٹوک نہیں کرتا تھا، مجھے ڈانٹتا نہیں تھا۔ ماں جو بھی بات ان سے کہتی وہ خاموشی سے مان لیتا۔ شروع میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ والد کی وفات کے بعد ہمارے حالات کافی خراب ہو چکے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا بھائی کی نوکری ایک اچھی جگہ پر لگ چکی تھی۔ وہ ہم سے بہت کم بات کرتے تھے، بھائی ہر وقت خاموش رہتے تھے، لیکن اگر کوئی کام ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتا تو وہ ایک دم غصے میں آ جاتے۔ جب لڑکی تلاش کرنے کی باری آئی تو ماں کہنے لگی، میں خود اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو تلاش کر کے لاؤں گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اچھا رشتہ مل چکا تھا۔ جب بھائی کو لڑکی دکھائی گئی تو بھائی نے یہی کہا، جو لڑکی ماں کو پسند آئے گی اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
بابی کے گھر والوں نے پہلے ہی ماں کو بتا رکھا تھا کہ ان کی بیٹی کو دورے پڑتے ہیں۔ اس ساری بات میں بائی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ بابی کا کئی ماہ علاج چلتا رہا اور وہ بائی کے قریب جانے کے قابل ہو سکی، مگر وہ آج بھی ایک نازک مزاج لڑکی ہے۔ وہ میرے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی کے پاس جانے سے اب بھی ڈرتی ہے، لہٰذا بھائی کو خود بابی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میرے بھائی نے باہر کے کسی ملک میں ویزا اپلائی کیا ہوا تھا۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد میرے بھائی کا امریکہ میں اچھا ویزا لگ چکا تھا۔ بھائی بابی کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا۔ جب بھائی اور بابی وہاں پر سیٹل ہو چکے تو انہوں نے مجھے اور میری ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ آج ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔